السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ مدرسہ جامعہ اسلامیہ فتح العالم نے سالانہ انعامی جلسہ بڑے شاندار طور پر بسم اللہ نگر بنگلور میں منعقد کیا۔ اس تقریبی مجلس میں نہ صرف علماء اور استاد نے شرکت کی بلکہ طلباء اور طالبات نے بھی اپنے علمی سوچ کی روشنی سے محفل کو منور کیا۔ یہاں تقریروں کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹ میں بھی بچوں نے حصہ لے کر اپنی سوچ اور فہم کی گہرائیوں کو سب کے سامنے پیش کیا، جو سماج کی نئی بلندیوں کا اشارہ تھا۔ اس مقابلے کے دوران ہر شرکت کرنے والے کو ہمت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ نوازا گیا تاکہ ان کے کانفیڈنس اعتماد مزید بڑھے اور مستقبل میں اور بھی بہتر کردار سماج میں ادا کر سکے۔ یہ جلسہ نہ صرف علم و ادب کا جشن تھا، طلباء اور طالبات کو ایک دوسرے سے سیکھنے اور آگے بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتا تھا۔ مولانا سید مزمل احمد قاسمی مظاہری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مدرسہ جامعہ اسلامیہ فتح العالم کے عزائم کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی ہے۔ چلیے جانتے ہیں۔ مرحبا 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 شاہدی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الاصطفیٰ سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه للیتامى دفاع حن قلبي له قاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خوار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خوار کو، السلام 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 ان کے رخسار پر، زلف خندار پر، ان کی آنکھوں میں سرم کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام السلام
السلام السلام السلام السلام السلام السلام ان کے اتبار کو، اعلیٰ کردار کو، نظم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو، آپ کی داعی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پہ کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، ناز بیار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، جانب یار کو، یار کو، غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی بات کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح برار کو، عزم کردار کو، ان کے گھر بار کو، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 شاہدی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 علیکم۔ کب سے مکتب کا قیام ہوا اور کتنے طلباء یہاں پڑھتے ہیں اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری گزارش پر، دعوت پر تشریف لائے اور ماشاءاللہ ہمارے آج کے سالانہ انعامی اجلاس کی جو ہے پوری کورنگ کی، آپ پورے اجلاس کو کور کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کے متعلق زیادہ تفصیل کا تو ابھی موقع نہیں ہے، بہت سارے مہمانان ہیں ابھی۔ مختصراً اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ فاتح العالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے دو ادارے ہمارے ابھی اس وقت چل رہے ہیں۔ ایک الیکٹرانک سٹی میں قیام اور تعام کے ساتھ بڑا مدرسہ ہے، تقریباً 55 طلباء وہاں قیام تعام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں بسم اللہ نگر میں مکتب کا منظم اور مضبوط انتظام ہے، گرچہ مکتب وہاں بھی ہے لیکن یہاں کثیر الآبادی والا یہ علاقہ ہے بسم اللہ نگر، تو یہاں تقریباً 200 سے 250 کے درمیان جو ہے بچے صبح شام آ کر کے یہاں مکتب میں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو چونکہ بسم اللہ نگر بنگلور 29 یہ جو ہے بہت پرانا محلہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے یہاں پر مسلمانوں کی۔ پہلے سے جو ہے یہاں پر 2 مسجدوں میں 2 مکاتب چل رہے تھے، لیکن ضرورت اتنی ہے اس محلے میں آبادی کی وجہ سے کہ اور 10 مکاتب بھی اگر قائم ہوں تو شاید جو ہے ضرورت پوری نہ ہو۔ بہرحال اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے مکتب یہاں پر قائم کیا
یہ مکتب جو ہے 2 سال سے چل رہا ہے. آج اس کا دوسرا سالانہ تعلیمی انعامی اجلاس تھا. محض رضا الہی کی خاطر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، بچوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے یہ مکتب ہم نے قائم کیا ہے. الحمدللہ 2 سال سے چل رہا ہے مکتب. میں آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ آپ کے چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ فاتح العالم کے تحت چلنے والے دونوں اداروں کے لیے، جو الیکٹرانک سٹی میں ہے اس کے لیے بھی اور جو بسم اللہ نگر میں ہے اس کے لیے بھی خاص دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. آج اس مکتب کے بچوں کا سالانہ انعامی اجلاس تھا. الحمدللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا. پورے بچے آئے، الحمدللہ ان کے پیرنٹس آئے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کی تعداد بھی یہاں پر موجود تھی. تو توقع سے زیادہ الحمدللہ یہ جلسہ کامیاب رہا. جو اول درجے اور پوزیشن میں آئے تھے ان بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا. انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بعد یعنی اپریل 22 تاریخ سے 11 شوال سے مدرسہ جو ہے دوبارہ چالو ہو جائے گا. اور مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا مقاصد ہیں؟ ابھی اس مدرسے کی اپنی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. جو مکتب بسم اللہ نگر میں چل رہا ہے اس کی اپنی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. کرائے کے اس بڑے ہال میں یہ مکتب چل رہا ہے. البتہ الیکٹرانک سٹی کے مدرسے کی اپنی خاص عمارت ہے، خاص جگہ ہے، لیکن یہاں کے لیے گنجائش ابھی فی الحال نہیں ہو سکی. جتنی گنجائش میسر ہے اس میں چل رہا ہے، لیکن بہت شدید ضرورت ہے ہمیں جگہ کے لیے، اس لیے کہ جس طرح دن بدن بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت جلد کچھ پیش رفت کریں گے. اور فی الحال جو بچے آ رہے ہیں ان بچوں سے بھی جو ہے یہ مکتب کا ہال بھر جاتا ہے، بلکہ 1400-1500 اسکوائر فٹ کا یہ ہال اپنی وسعت کے باوجود جو ہے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ارادہ ہے مکتب کی تعلیم مضبوط تو بہرحال ہے ہی اور مضبوط ہوگی، اور انشاءاللہ اور کچھ دوسرے بھی اسباب انشاءاللہ اختیار کیے جائیں گے تاکہ بچوں کی تعداد بھی بڑھ سکے. اور جو بچے آ رہے ہیں ایک امید لے کر کے، داخلے کی امید لے کر کے، تو ان کو ہم مایوس ویسے ہی واپس نہ لوٹائیں. اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. جگہ کے سلسلے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ یہ مضبوط ہوگا. تو اس کے بعد آئندہ بھی بہت سارے عزائم ہیں، اس لیے کہ میں اسی محلے کا پیدا ہوا ہوں اور میری پیدائش سے پہلے سے ہم لوگ بسم اللہ نگر میں ہیں. 40 پر 2 سال سے، میری پیدائش سے بھی 5-6 سال پہلے سے ہم لوگ بسم اللہ نگر میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں کا بھی بہت شدید تقاضا تھا، اصرار تھا کہ آپ اسی محلے میں پلے ہیں، بڑھے ہیں، یہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ سے جو ہے جب کام بیڑداس پورے الیکٹرانک سٹی میں ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے. بہرحال لوگوں کا بھی تقاضا تھا، اس سے زیادہ خود ہم نے ضرورت محسوس کی. انشاءاللہ دعا کیجیے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے اندر اور اضافہ ہو جائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کا نظم ہے اس کو جی الحمدللہ 2 سال سے تو یہ مکتب جاری ہے بچوں کا صبح شام. اب 3-4 مہینے سے خواتین کی تعلیم کا بھی سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. 4 مہینے بھی نہیں، 3 بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، میرے خیال سے 2.5 مہینہ یا 2.25 مہینے ہوئے ہیں. الحمدللہ 15-16 عورتیں آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو پڑھانے کے لیے معلمہ رکھی گئی ہیں بڑی مخلص ہیں، اور پھر جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اہلیہ محترمہ بھی جو ہے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ماشاءاللہ خدمات یہاں پر انجام دے رہی ہیں. اس طرح کم وقت میں مستورات کی تعلیم کے سلسلے کو بھی جو ہے الحمدللہ کامیابی ملی ہے. رمضان کے بعد اس سلسلے میں اور زیادہ انشاءاللہ کوششیں جاری رہیں گی ہماری. میرا نام جو ہے سید مزمل احمد قاسمی اظہری ہے، اسی محلے کا ہوں، بسم اللہ نگر بنگلور کا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن صبح صبح اپنے ہاتھوں میں کتاب لیے ہوئے کہاں جا رہی ہو؟ بہن میں جامعہ اسلامیہ فاتح العالم بسم اللہ نگر شعبے مکتب میں پڑھنے جا رہی ہوں. ٹھیک 6:30 بجے نظم شروع ہو جاتی ہے اور نظم میں رہنا ضروری ہے. لیٹ سے آنے پر میرے اساتذہ تنبیہ کرتے ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور آپ کا مدرسہ اصول اور ضابطے کے مطابق چل رہا ہے. ہاں بہن، مدرسے کی ترقی اور کامیابی کا مدار
اصول اور ضابطے پر منحصر ہے۔ تربیت یافتہ اساتذۂ کرام کی توجہ۔ آپ کے مدرسے میں ابتدائی طلباء کے لیے کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے؟ جدید نورانی قواعد اور مصنون دعائیں، ان دونوں کتابوں کو ترتیب دینے والے خادم القرآن حضرت مولانا مختار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہن، گرامر اور تجوید کے بارے میں کچھ اہم اور خاص معلومات سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بہن، آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گی۔ قرآن شریف میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ حروف مقطعات 14 ہیں۔ ان کے معنی اللہ اور ان کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حرکات اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ساکین اور قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ سکون والے حرف کو ساکین کہتے ہیں۔ آواز کے رک کر دوبارہ پلٹ کر آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف حلقی اور حروف شفوی کسے کہتے ہیں؟ حلق سے نکلنے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ حروف مد اور حروف لین کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف کو حروف لین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفاء، اظہار، ادغام، ابدال۔ بہن، ہر ایک گرامر کے آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ بہن، یہ موقع ڈیٹیلز اور تفصیل کا نہیں۔ آپ رمضان کے بعد جامعہ اسلامیہ فاتح العالم بسم اللہ نگر میں ایڈمیشن لیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی اور میرے اساتذہ آپ کو پڑھا دیں گے۔ اچھا بہن، جاتے جاتے یہ بتائیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی۔ اچھا بہن، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم افضل العبادة قراءة القرآن او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام و مفتیان کرام، جیسے کہ حضرت مفتی مزمل صاحب قاسمی اظہری دامت برکاتہم کے حکم سے 3-4 منٹ کچھ بولنے کا موقع حضرت نے عطا کیا، یہ میری سعادت مندی ہے۔ بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، حدیث شریف کو میں نے ابھی اللہ کے نبی کی حدیث کو تلاوت کیا خطبے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، یعنی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے بہترین عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے۔ قرآن کی تلاوت جتنی عام ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر میں برکتوں کو نشاور فرماتے ہیں۔ جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مستورات کا بھی مدرسہ کھلا تو ہمارا مکان جو ہے اس مدرسے کے بالکل سامنے میں ہے، تو ماشاءاللہ میری والدہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں رمضان میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ افطاری کر کے مسجد کو جانے میں بہت دیر لگتی ہے، تو اسی لیے یہاں جماعت کی نماز مل جاتی ہے، تو مغرب کی نماز یہاں موقع ملتا ہے، عصر کا موقع ملتا ہے، اور رمضان میں بھی تراویح یہاں چلتی ہے الحمدللہ۔ یہ پوری گلی جو ہے خوش قسمت گلی ہے، کیونکہ اللہ کے مقدس کلام پاک سے گونجتی ہے رمضان میں بھی۔ میں حضرت کے اس خدمت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں ان تمام طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دعائیں آپ کو سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے دعاؤں پر عمل کریں۔ دعائیں اس لیے نہیں سکھائی جاتی کہ آپ یاد کر کے اس کو بھول جائیں، جیسے کہ بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کریں گے، اور دعائیں بہت دیر تک بھی یاد رہیں گی، اور دعائیں پڑھنے پر اس کا اللہ اجر بھی دے گا اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور جب آپ واپس مدرسے کو آئیں گے تو دعاؤں کا مختہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دعائیں آپ اس پر عمل کر چکے ہوں گے۔ والدین بھی اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی اہتمام کرائیں۔ آخر میں
میرے استاد محترم حضرت مولانا شریف عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہماری اصلاح فرمائیں. جیسے کہ ابھی ہمارا مکتب بھی یہاں پر کھلا ہے ایکسلنٹ اسکول میں، مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے نام سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ 40-50 تک بچے پڑھ رہے ہیں. ایک ہی آدمی ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں. میں الحمدللہ حضرت ہی کے مشورے سے لیتا ہوں، اور مفتی مزمل صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جلسہ کرنا ہے، امتحان کرانا ہے. الحمدللہ میرا تعلق اس مدرسے سے گہرا ہے. آخر میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس نااہل کو کچھ کہنے کے 2-3 باتیں موقع عنایت فرمایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دگنی ناچونی ترقی نصیب فرمائے. یہاں کے ہی نہیں بلکہ الیکٹرانک سٹی کے مدرسے کو بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اور یہاں بھی ایک شعبہ حفظ قائم ہو، اور پوری بلڈنگ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے غیبی مدد کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور آپ کے یہاں کے چلنے والے مکتب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حاضرین کے حسد سے، فتنہ پسند کے فتنوں سے اللہ اس مدرسے کی بھرپور حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میں بہت خوش نصیب ہوں اس وقت کہ میرے سامنے دائیں جانب میرے استاد محترم مولانا شریف عالم صاحب ہیں، جن کے پاس میں نے شروع میں حفظ شروع کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ 3 مہینے تلک نگر سے بسم اللہ نگر تک چل کر آیا کرتا تھا. میں صرف مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے داخلہ ہونے سے پہلے نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں. حضرت کے پاس سیکھا، اور دوسرے بھی اساتذہ کرام ہیں اور میرے رفقا ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں. یہاں پر مفتی مزمل صاحب قاسمی ازہری اور مفتی اظہر امین صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب، حافظ تنویر صاحب، مفتی شاکر صاحب اور مولانا شعیب صاحب. میں بڑے بڑے اپنے ساتھی ہیں یہ میرے، اور میں ان سب کے سامنے میں اپنے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن جو ہے سب سے بڑی دولت عطا کی ہے. آج جو ہمارے جو مکتب کے اندر جو چھوٹی سی جگہ ہے، اور ماشاءاللہ سنا کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پیچھے کے حصے میں مستورات کی بڑی جماعت آئی ہوئی ہے. آج ہمارا صبح کا اٹھنا بہت تاخیر ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت میں نیند دیتا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر رات کی نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبح جب ہمیں سورج کی کرن ہمارے آنکھوں پر پڑتی ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑ کر ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اس سے بالکل ہمیں اعتراض نہیں ہے، منع نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، بڑے بڑے لوگ اور بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے پکا اور سچا مسلمان بنانا ہے. اور یہ کہاں بنتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو اپنے مسلمان ہونے کے اور ایمان ہونے کی صحیح علامتیں یہاں پر سکھائی جاتی ہے. یہ مدارس ہی ہیں، یہ مساجد ہیں، اور ہمارے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں، اور ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ائمہ اعظام ہیں. یہ انہی کی بدولت ہے کہ جن کے ذریعے سے مساجد اور مدارس اور خانقاہوں سے ہماری اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. یہاں تک کہ نارتھ سائڈ میں جہاں پر یو پی اسٹیٹ ہے، ہم نے سنا کہ وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بھگوت گیتا بھی پڑھائی جاتی ہے. معاذ اللہ. اور سنا ہے کہ شہر بنگلور کے اندر ہو یا کہیں شہر بنگلور سے ہٹ کر بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بھگوت گیتا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. چرچ کے تعلق سے، اس کی بھی تعلق سے علم سکھائی جاتی ہے. ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس وقت ابھی جو ہے آنے والی نسل جو ہے یہی وہ بچے ہیں، آگے چل کر حافظ بھی بنیں گے، یہاں سے انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے،
اور پھر پروفیسر بھی بنیں گے اور انجینئر بھی بنیں گے۔ ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو، میں اپنے آئے ہوئے والدین سے اور ان کے والدہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے تعلق سے کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا خود ہی قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، جس گھڑی آپ جس گھڑی آپ عرش معلا گئے، نور سے آپ کا رابطہ ہو گیا، نور سے آپ کا رابطہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔
آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجیب، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجیب، آپ کے حسن کا آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجیب، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ رحمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ محترم سامعین کرام، میرے مشفق اساتذہ کرام اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں جامعہ اسلامیہ فاتح العالم بسم اللہ نگر کے شعبہ مکتب میں پڑھتی ہوں، اور آج آپ بزرگوں کے سامنے عظمت صحابہ کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ حضرات میری ہمت افزائی فرمائیں۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی اور طہارت کے لیے خالص کر دیا، اور ان کا بابا کے دعا اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس جماعت کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ کہیں ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کی ترجیح دی، جس نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو موت سے نہیں، موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں میں راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد الحمدللہ پہلی مرتبہ جامعہ اسلامیہ فاتح العالم کے انعامی جلسے میں اور سالانہ جلسے میں آنا ہوا۔ الحمدللہ پروگرام میں شروع سے آخر تک تقریباً جو طلباء حمد نعت اور اپنے علمی مظاہرے کو پیش فرما رہے تھے، اس میں ان کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کی قابلیت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ یہ ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا، بچوں کی قابلیت تھی، بچوں کی صلاحیت سامنے نظر آ رہی تھی، اس کے پس پردہ ہمارے محتمیم صاحب حضرت اقدس مولانا مفتی قاضی سید مزمل صاحب قاسمی اظہری دامت برکاتہم کے جذبات اور ان کے عزائم اور ان کے ارادے جھلک رہے تھے۔ قابلیت صلاحیت آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے پس پردہ قاضی صاحب کے جذبات اور عزائم جھلک رہے تھے۔ الحمدللہ میں یہاں پر آپ سب کے علمی مظاہرے کے سن کر میں تاثرات پیش کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ میں قاضی صاحب کے اس پروگرام میں آ کر اپنی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ الحمدللہ آپ سب کو میں بتا دوں کہ جامعہ تعلیم القرآن ہو اور دارالعلوم دیوبند ہو، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم چھوٹوں کو قاضی صاحب کی سرپرستی حاصل تھی، اور الحمدللہ جب ہم خدمت کے لائن میں آئے ہیں ابھی بھی الحمدللہ قاضی صاحب کی رہنمائی اور رہبری ہمیں الحمدللہ ابھی بھی حاصل ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں آگے بھی اسی طرح ہماری رہبری رہنمائی فرماتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی صاحب کو بہت ملکات سے نوازا ہے اور بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ الحمدللہ قاضی صاحب اپنے تمام چھوٹوں کو لے کر چلتے ہیں، اور الحمدللہ ان میں سے میں بھی ہوں کہ جب میں قاضی صاحب سے کچھ مشورے کے لیے آیا، الحمدللہ ہر موقع پر بہترین مشوروں کے ساتھ مجھے نوازا اور الحمدللہ مجھے اپنی رہبری اور رہنمائی فرماتے رہے۔ اور ایک دوسری صلاحیت یہ ہے، آج ہمارے علماء انٹرنیشنل اسکول میں بھی وہاں پر استاد ہوں، اور حضرت مولانا اصغر صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی وہاں استاد ہیں۔ آج ہمارا اسکول کا 10 سائٹ کا گریجویشن ڈے ہوا، اس میں امین مدثر صاحب جو سگما فاؤنڈیشن کے وہ فاؤنڈر تھے اور چیئرمین تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنی بات میں یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے قوم میں انجینئرز بہت زیادہ ہیں، ہمارے قوم میں ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں، ہمارے قوم میں الگ الگ لائن کے جاب کے لائن سے بہت سارے بے شمار نوجوان کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے قوم کے اندر لیڈرز کی بہت کمی ہے، لیڈرز کی بہت کمی ہے، جس پر ہم بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ تعلیم القرآن میں ہمارے لیڈر حضرت قاضی مزمل صاحب اظہری تھے، اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اپنی رہنمائی اور رہبری کے ذریعے لیڈرشپ کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے لیڈر ہیں۔ لیڈر کا معنی یہ ہے کہ سب کو لے کر چلے، الحمدللہ وہ تمام تر صلاحیت قاضی صاحب کے اندر موجود ہیں۔ اتنی صلاحیتوں کے باوجود قاضی صاحب برداسپورہ میں جامعہ اسلامیہ فاتح العالم کے نام سے ایک مدرسے کا قیام قاضی صاحب کے ذریعے عمل میں آیا۔ جب موقع ہوتا تھا ملنے کا اور قاضی صاحب کے دربار میں آنے کا، اس وقت قاضی صاحب سے ہم بار بار درخواست کرتے تھے، ہم اور ہمارے تمام ساتھی بار بار یہ درخواست اور گزارش کرتے تھے، اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اتنی قابلیتوں سے نوازا ہے، آپ کا پایہ بڑے بڑے علماء کرام میں ہوتا ہے، ہر لائن کے آپ ماہر ہیں، چاہے وہ تقریری لائن ہو، چاہے وہ
خطابتی لائن ہو، چاہے وہ صحافتی لائن ہو، ہر لائن میں آپ الحمدللہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ آپ کو تو شہر کے اندر کسی بڑی مسجد کے خطیب ہونا چاہیے اور آپ شہر کے اندر بڑے فرائض انجام دینا چاہیے۔ ہمارے سب چھوٹوں کی بڑی دلی خواہش ہے۔ تو قاضی صاحب فرماتے تھے وہاں پر میری بہت ضرورت ہے، انشاءاللہ جب اللہ میرے سے کام لے گا شہر میں بھی آ کر خدمت کروں گا۔ الحمدللہ آج اس وقت ہم چھوٹوں کی دعا کو اور تمنا کو اور آرزو کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ الحمدللہ ہمارے دعاؤں کے صدقے میں، ہمارے تمنا آرزوؤں کے صدقے میں الحمدللہ یہاں پر جامعہ اسلامیہ فاتح العالم بسم اللہ نگر میں قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ میں قاضی صاحب کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے تمناؤں اور آرزوؤں اور دعاؤں کے بدولت آپ نے یہاں پر جامعہ فاتح العالم کا قیام عمل میں لایا اور اتنے طلبہ یہاں پر علم سے سیراب ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کو اور آپ کے فیض کو دنیا جہاں میں اللہ روشن فرمائے، اللہ قائم و دائم فرمائے، اللہ آپ کے صحت کو اور آپ کے عمر میں اللہ خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔